الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى صاحب الجود والعطاء منبع العلم والحكم والكرم والحياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الهدى الذين كانوا متأدبين بالتقوى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وسلم يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وسلم يا قائد الغر المحجلين قضا ٹھہر جا ان سے کر لوں ذرا اے قضا ٹھہر جا ان سے کر لوں ذرا ایک حسین گفتگو آخری اور کوئی تمنا نہیں باخدا ہے یہی جستجو آخری اے قضا ٹھہر جا آنسوؤں کی جو رت ہے بدل جائے گی جان آرام سے پھر نکل جائے گی پوچھ لیں گر ذرا حال حاذق میرا پوچھ لیں گر ذرا
حال حاذق میرا بیٹھ کر روبرو آخری آخری ہے قضا ٹھہر جا۔ اور میرے گھر میں وہ جس وقت آ جائیں گے ان کے دام سے پل بھر لپٹ جائیں گے، سامنے ان کے آنکھوں کو کروائیں گے آنسوؤں سے وضو آخری آخری ہے قضا ٹھہر جا۔ اور میری حالت بظاہر تو کمزور ہے، ان کے غم سے بدی سانس کی ڈور ہے، ان کے غم سے بدی سانس کی ڈور ہے، پہنچ جاؤں فقط ان کے قدموں تلک، پہنچ جاؤں فقط ان کے قدموں تلک، ہے یہی جستجو آخری آخری اے قضا ٹھہر جا۔ اور اس سے پہلے کہ اٹھ کر چلے جائیں وہ قصہ غم مکمل نہ سن پائیں وہ، ہوش کر بے خبر وقت ہے مختصر، بول دے لفظ تو آخری آخری اے قضا ٹھہر جا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دین حق کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کتاب رحمت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ جو ہم نے نازل کیا ہے نا، اس میں ایسی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ فرمایا قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے۔ اور میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہم اس طرف بڑھا جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میٹھی چیز کھانا سنت ہے، یہ ہمیں سارا ہی پتہ ہے، تو باقی اخلاق بھی تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے نا، نماز بھی تو پڑھنی ہے نا۔ تو اسی طرح میں کہہ رہا تھا، رات دوست کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں شہد نہیں ملتا، شہد قرآن نے کہا نا شہد شفا ہے، میں نے کہا اصلی نہیں ملتا تو قرآن بھی شفا ہے نا، قرآن ہی پڑھ لیا کرو۔ اور انہوں نے کہا نا اصلی شہد کی پہچان کیا ہے، میں نے کہا اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ وہ ملتا ہی نہیں، اس لیے شہد بھی شفا ہے، اگر وہ نہیں ملتا تو قرآن تو ہے نا۔ تو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مومنوں کے لیے قرآن شفا ہی شفا ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن القرآن میں لکھا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا،
شیخ الکبیر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ وہ شان والے ہیں کہ جب پیدا ہوئے نا تو میرے مصطفیٰ نے ان کو دعا دی، حضور نے فرمایا یا اللہ اس کو قرآن اور علم عطا فرما، اور پھر ایسا اللہ نے علم سے نوازا کہ جب بڑے بڑے صحابہ کرام کی میٹنگ ہوتی تھی نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس پہلی صف میں بیٹھا کرتے، 15 سال کے نوجوان تھے، پہلی صف میں۔ لوگ کہتے یار بابے پیچھے بیٹھے ہیں نوجوان آگے بیٹھا ہے، تو فرماتے یہ ہے تو نوجوان ہے لیکن اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے پاس قرآن کا نور ہے، علم کا نور ہے، تقوی کی بزرگی ہے، علم کی بزرگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس بیماری کی شفا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر ظاہری بیماری لگ جائے پھر بھی قرآن شفا دیتا ہے، اگر باطنی امراض لگ جائیں پھر بھی قرآن ہی شفا دیتا ہے۔ فرمایا نا سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارو، جو بھی بیماری ہو اللہ شفا عطا فرما دیتا، لیکن زبان فرید والی ہونی چاہیے، وہ پھر مسئلہ بن جائے گا نا۔ وہ ایک بندے کا بخار نہیں جاتا تھا، بڑی عمر ہو گئی اس کی، بخار نہیں جاتا تھا، چڑھ جاتا، پھر اس کا بخار نہیں ہٹتا تھا، وہ چلا گیا بابا فرید کے پاس، بابا جی کو کہنے لگا حضرت بخار نہیں جاتا، آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بس پھونک ماری، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ وہ گھر میں آ کے نا تو اس نے اپنا ہی کاروبار کھول لیا، وہ اس نے اعلان کر دیا بھی آ جاؤ جس کو شفا نہیں ہوتی۔ وہ دور دراز سے لوگوں نے سنا تو آ گئے، وہ پڑھ پڑھ کے سورۃ اخلاص دم بڑے کیے لیکن شفا کوئی نہیں۔ لوگوں نے پکڑ کے چنگا پھینٹی لگائی، اس نے کہا تو چنگا بندہ اتنی دور سے ہم آئے ہیں، کوئی تھوڑی بہت ہی تو شفا ہو نا۔ پھینٹی کھا کے بابا فرید کے پاس چلا گیا، کہنے لگا حضرت صاحب یہ بتائیں کہ سورۃ اخلاص ایک ہے کہ دو ہیں؟ فرمایا ایک ہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ آپ پتہ نہیں کون سی پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے پڑھی شفا ہو گئی، میں نے تو 1000 مرتبہ پڑھ گئی، رام کوئی نہیں آتا۔ فرمایا اخلاص پڑھ لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھ، زبان بھی فرید کی لے کے آ۔ میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، میں نے ساری زندگی چغلی نہیں کی، کسی کا حسد تکبر نہیں کیا، یہ اللہ کا کرم ہے، اس لیے یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، تو اس زبان سے جب قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن شفا ہے، اگر ظاہری بیمار ہو پھر بھی شفا دیتا ہے، اگر باطنی امراض ہیں۔ فرمایا کسی کو روگ لگ گیا جھوٹ کا، غیبت کا، چغلی کا، تکبر کا، حسد کا، فرمایا جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ سب کی شفا قرآن دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی قرآن پڑھے اور دل کا کاسا سیدھا کر کے پڑھے، فرمایا وہ کافر بھی ہو نا تو اللہ کفر سے شفا دے کے ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس ارادے سے گیا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا معاذ اللہ، اس ارادے سے میں گیا۔ کہتے ہیں مسجد نبوی میں پہنچا تو مغرب کی جماعت کھڑی تھی۔ آئے ہائے، ذرا توجہ کریں نا کہ یاسین والا سونا نبی جب یاسین پڑھتا ہوگا، طٰہٰ والا سونا نبی جب سورت طٰہٰ پڑھتا ہوگا، کمال ہو گئی۔ چہرہ والضحیٰ والا سونا نبی جب سورت والضحیٰ پڑھتا ہوگا، ایھا المزمل والا جب ایھا المزمل پڑھتا ہوگا، ایھا المدثر والا ایھا المدثر پڑھتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک طرف چھپ کے کھڑا ہو گیا اور حضور قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور نے قرآن پڑھا نا، کہتے ہیں میں نے قرآن سنا اور صاحب قرآن سے سنا۔ سونا قاری قرآن پڑھنے والا نا جس کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو تو دل کرتا ہے وہ پڑھتا جائے ہم سنتے ہی جائیں، وہ پڑھتا جائے ہم سنتے جائیں۔ تو جب حضور قرآن پڑھتے ہوں گے، جن کی ثنا قرآن کرتا ہے وہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کتنی شان ہوگی نا۔ کہتے ہیں جب حضور نے قرآن پڑھا نا تو کہتے ہیں میں قتل کرنے گیا تھا، میرا ارادہ تھا کہ چھپ کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جیسے ہی صحابہ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے اپنا کام انجام دے دوں گا۔
کہتے ایک طرف میں چھپ کے کھڑا تھا، ہاتھ میں میرے خنجر تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا نا تو مجھ پہ بجلیاں گرنے لگی۔ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ انزلنا من القرآن، فرمایا یہ قرآن اگر ہم نازل کرتے پہاڑوں پر تو وہ ہمارے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو یا اللہ یہ کہاں نازل کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ننزل من قلبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نزل علی قلبک محمد، ہم نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ نے قرآن پڑھا نا تو بس پھر مجھ پہ بجلیاں گرنے لگی، مجھ کو سمجھ نہیں آتی تھی، میرے لو کنڈے کھڑے ہونے لگے۔ کہتے ہیں جب میرے مصطفیٰ نے رکوع کیا تو میری جان میں جان آئی۔ ذرا ٹھہر جا مؤذن، اللہ اکبر، ذرا ٹھہر جا مؤذن، کہیں دم نکل نہ جائے، تیری شوق مست سانس اذان سے کہیں کعبہ گر نہ جائے۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں گئے نا، تلاوت بند ہوئی تو میری جان میں جان آئی۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے نا تو میرے مصطفیٰ نے دوسری رکعت میں بھلا کیا پڑھا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا نا مجھے یوں لگا کسی نے پریشر والا پیپ لگا کے دل کا سارا گند دھو دیا، سارا گند۔ فرماتے حضور نے سلام پھیرا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، میں دوڑ کے جا کے نا اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ دیکھیں نا، بیٹھے ہوں دوست اکٹھے، محفل سجی ہو، ویسے بیٹھے ہوں تو انجان بندہ آ جائے تو بندہ پوچھتا ہے نا وہاں کدھر آئے ہو؟ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نا میری طرف دیکھ نہیں رہے اور میں منتظر ہوں تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تجھے کیا بتائیں اے دل ربا، تیرے سامنے میرا حال۔ کہتے میں دل میں سوچ رہا ہوں سونے ایک نگاہ ذرا ادھر بھی پا دو۔ حضور نے پھر نگاہ اٹھائی، حضور نے نگاہ رحمت اٹھا کے دیکھا، اللہ اکبر، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک نگاہ پائی نا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا اور پھر حضور صحابہ کرام سے باتیں کرنے لگے۔ میں پھر بےتاب تھا کہ کہیں حضور دیکھے نا میری طرف، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض ہی کر دی، میں نے کہا حضور میں کسی کام آیا تھا۔ آئے ہائے، حضور مسکرائے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کسی کام آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو جس کام آیا تھا وہ تو رہا نہیں، اب کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کا غلام ہو گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا دل کرتا تھا کہ میں قرآن پڑھوں اور صحابہ سنیں، اور میں قرآن پڑھوں اور قرآن سنوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عبداللہ یار قرآن تو سنا، قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سناؤں؟ تو کجا من کجا، میں کہاں آپ کہاں، آپ پر تو قرآن اترا ہے، حضور میں سناؤں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یار دل کر رہا ہے سنا تو صحیح، تو سنا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بس پھر مجھے یوں لگتا تھا جیسے عرش کے سارے فرشتے مجھے سلامیاں دینے آ رہے ہیں۔ میں نے پھر پڑھا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا گیا، حضور سنتے گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور پڑھ۔ میں نے پڑھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میرے مصطفیٰ نے سنا، حضور نے فرمایا اور پڑھ۔ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا گیا، میں قرآن پڑھتے پڑھتے میں نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، حضور کے آنسو بہ رہے ہیں۔ دعا کرے کہ ہم قرآن پڑھیں ہمارے بھی آنسو نکل آئیں ہمیں۔ اور حضور علیہ السلام ایک دن فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرمایا یار ابئی میرا دل کرتا ہے میں تجھے قرآن سناؤں، میں تجھے قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم۔ فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کہتے ہیں کہ میری تو چیخ نکل گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے حکم دیا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے حکم دیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میرا نام لیا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ اے محبیب ابی کو قرآن سنا۔ کتنے مقدر ہیں ان کے جن کے بارے میں رب کہے اے محبوب ابی کو قرآن تو سنا۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب حضور علیہ السلام مجھے قرآن سنا رہے ہیں، حضور قرآن پڑھتے جاتے ہیں میں روتا جاتا ہوں، حضور قرآن پڑھتے جاتے ہیں میں روتا جاتا ہوں۔ حضور قرآن پڑھتے گئے، حضور قرآن سنا کر چلے گئے، فرماتے میں ظہر تک بھی رویا، عصر تک بھی رویا، مغرب بھی، عشاء بھی، گھر جاتا ہوں تو فرتے محبت میں روتا ہوں، چپ نہیں کرتا۔ اہلیہ کہتی ہے ابی تو چپ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا میں چپ کیسے کروں، میں فرش کی پستیوں میں تھا، میرے مصطفیٰ نے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ علماء کہتے ہیں جن کو کوئی جانتا نہ ہو، میاں صاحب نے فرمایا خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیا یا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینوں محل چڑھایا سائیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مزہ آ گیا، حضور کا دل کرتا تھا کہ قرآن پڑھا جائے۔ صحابہ صفا کے وہ غریب طالب علم، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے جسموں پر کپڑے بھی پورے نہیں، بدن پر کپڑے بھی نہیں پورے اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ ایسے صحابی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم بھی بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے، لیکن جب تراویح کی باری آتی نا تو آپ فرماتے حضرت ابو سعید خدری کو بلا کے لاؤ، ان سے قرآن سنتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے لاؤ، یہ صحابہ صفا والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے تھے، باقی بھی صحابہ ہم سارے قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے تھے، اس وقت حضور کا آرام فرمانے کا وقت تھا، حضور کبھی بھی اس وقت تشریف نہیں لائے، ہم قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اچانک سے حجرہ عائشہ سے پردہ اٹھا اور آمینہ کا لال تشریف لے آیا۔ حضور آئے تو روشنیاں ہو گئی، حضور آ کر ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے، اور آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے نا، ہم نے قرآن کی تلاوت بند کی اور چہرہ والضحیٰ کی تلاوت شروع کر دی، چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں ہم کیا کر رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا ہم قرآن پڑھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہی کام کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ کائنات میں ان کی کوئی مثل نہیں ملتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی میں آرام کر رہا تھا تو جبرائیل امی آئے تھے، جبرائیل آئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے سلام عرض کی ہے، اور رب فرما رہا ہے اے محبوب جاؤ ذرا مسجد نبوی میں جا کر دیکھو آپ کے غلام کون سا عمل کر رہے ہیں کہ رب عرش پر اپنے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا ہوں کہ میری امت میں ایسی جماعت بھی ہے کہ جن کے بارے میں رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ میرے محبوب ان کے اندر جا کر بیٹھو، ان میں جا کر بیٹھو، وہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کا دل کرتا تھا کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے۔ حضرت دیکھو نا جنہوں نے قرآن سے محبت کی، قرآن سے یاری لائی ہے، وہ قبروں میں بھی جا کے قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر بھی قرآن پڑھتے تھے، اندر بھی قرآن پڑھتے ہیں۔
حضرت امام محمد بن شعبانی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے جا کر آپ کے مزار سے خود آوازیں سنی کہ اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں کہ قرآن سے یاری ایسی ہے، قرآن سے محبت ہی ایسی۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر قرآن پڑھا جائے نا تو تقدیریں بدل جاتی۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب ابو جہل نے یہ غصہ دلوایا نا کہ مکے میں کوئی سورما نہیں بچا جو محمد بن عبداللہ کو قتل کر دے معاذ اللہ، 100 سرخ اونٹ انعام رکھے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نکلا تلوار لے کر میں نکلا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں تلوار لے کے نکلا اس نیت کے ساتھ کہ آج جو ہے نا معاذ اللہ قتل کر دینا۔ اور یہ تو صبح کی بات ہے، یہ صبح کی بات تھی کہ آپ تلوار لے کے نکلے ہیں فاروق اعظم، لیکن ابھی رات کا وقت تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑ کر حضور نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بالاسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے اور عمر کو کلمے کی توفیق عطا فرما دے۔ مراد مصطفیٰ ہے، حضور نے مانگ کے لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس نیت سے نکلا، ہاتھ میں تلوار ہے، بڑے غصے سے مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں گیا نا تو راستے میں ارقم بن زید ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے فرمانے لگے عمر کدھر، خیر ہے کدھر، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو، تلوار پکڑی ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں وہ کام انجام دینے جا رہا ہوں، میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ وہ کہنے لگا کہ پہلے جا کر اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کا اور اپنے بہنوئی سعید بن زید کا تو پتہ کرو، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اور آگ لگ گئی۔ میں نے کہا یہ تو میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا گھر کی طرف گیا، بہن کے دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں جب قرآن سنا، ابھی مجھے بڑا غصہ تھا لیکن اپنی بہن سے پیار بھی بڑا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے زور سے دروازے پہ دستک دی نا تو میرا بہنوئی، میں بڑی اس کی عزت کرتا تھا، وہ دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے کہا تیرا بھائی بڑا جو ہے وہ جلال والا ہے، بڑا غصے والا ہے۔ تو میری بہن نے وہ جو صفحے تھے قرآن کے وہ چھپا دیے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دستک دی، اندر سے بہن بولی کون ہے؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب ہے۔ کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا نا، میں نے جاتے ہی غصے میں نے پوچھا کیا کر رہی تھی؟ تو میری بہن فرمانے لگی قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے غصے میں تھپڑ مارا۔ کہتی ہیں بہن میری نیچے گری، پھر اٹھی اور میں اس کا جذبہ دیکھ کے حیران ہو گیا۔ کہنے لگی کہ اے میرے بھائی، ایک تھپڑ نہیں 1000 تھپڑ بھی مارو، یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی، یہ امید نہ رکھنا قرآن چھوڑ دوں گی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے تلوار کا دستہ پکڑ کے سر پہ مارا بہن کے، تو بہن کا خون نکلنے لگا۔ میرا بہنوئی دوڑا اپنی بیوی کو بچانے کے لیے، میں نے اس کے سر میں بھی دستہ مارا۔ کہتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے خون ہاتھ پہ لگایا اور آپ فرمانے لگی کہ اے عمر، یہ نہ سمجھ کہ میں ڈر جاؤں گی، جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی ماں باپ کا خون میری رگوں میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں جب یہ جلال میں نے اپنی بہن کا دیکھا نا تو میں ذرا ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا چلو دکھاؤ تو صحیح کیا کر رہی تھی، وہ دکھاؤ نا کیا پڑھ رہی تھی۔ میری بہن نے کہا نہیں،
انما المشرکون نجس، ابھی غسل کر کے آؤ، ابھی وضو کر کے آؤ، پاک ہو کے آؤ، اس لیے کہ یہ پاک ہے، اس کو ایسے نہیں چھوتے، آپ پاک ہو کے آئیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں غسل کر کے آیا، میں پاک ہو کے آیا، میری جھولی میں میری بہن نے قرآن رکھا۔ اقبال کہتا ہے بہن قرآن پڑھے نا تو بھائی کی تقدیر بدل دیتی، لیکن بہن قرآن پڑھتی نہیں نا، بہن بھائی قرآن پڑھتے پڑھاتے نہیں نا۔ وہ جو کل لڑتے تھے شمشیروں کے ساتھ، آج وہ فلمیں دیکھتے ہیں اپنی ہمشیروں کے ساتھ، تو وہ بات رہی کوئی نہیں نا۔ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ کسی پتہ نہیں یہودی کا جملہ ہے، اس جملے نے 57 اسلامی ملک کی غیرت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ برما کی بچیاں پکاریں، برما کی مسلمان بچیوں کے پستان کاٹ کر ان کے کباب بنائے گئے، وہ پکارتی تھی کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا، ان سے بولو نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ فلسطین کے وہ لوگ یار پتھروں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، بندوقوں سے پتھروں کا مقابلہ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لے کر قبلہ اول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام ہے، چھوٹی چھوٹی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، اللہ اکبر، ایسی قوم ہے، وہ ہے اصل مسلمان۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے ہمارے سجدے بھی پتہ نہیں قبول ہونے کہ نہیں ہونے۔ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جب فلسطین سے آواز آتی تھی کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، کہا نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب آواز آتی تھی شام سے کہ ہے کوئی محمود غزنوی، کہا نہیں نہیں، اب محمود غزنوی کے دوڑے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آپ مجھے دکھا دیں، کوئی بھی دکھا دے کہ قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک ایک آیت دکھا دو جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہو کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ نہ نہ نہ، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، امن کا درس نہیں دیتا۔ جب وقت آئے تب امن کا درس دیتا ہے۔ امن کا درس تب دیتا ہے جب بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو۔ ایمان، اسلام جناب یہ بدنام کر کے رکھا ہوا ہے، ہر بات آتی اسلام، بچیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو تمہارے گھروں میں بھی یہی حال ہوگا، یہ اسی طرح عزتیں لٹیں گی، تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ صلاح الدین ایوبی جب نکلا تھا نا فتح بیت المقدس کو فتح کرنے، تو تمام عالم کفر متحد ہو کر اس اکیلے کے مقابلے میں آیا تھا۔ تو صلاح الدین ایوبی کے مشیروں نے، وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ اب ان کا مقابلہ نہ کریں، ہم تھوڑے ہیں، ہو سکتا ہمیں شکست ہو جائے۔ تو تاریخی جملے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اب تو مزہ آئے گا لڑنے کا، اب سارا کفر اکٹھا ہے، اب تو مزہ آئے گا لڑنے کا، اب میں ان کو بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو بہادر ہوتے تھے وہ غیرت مند تھے، بغیرت حکمران نہیں تھے۔ کہ یہ تو طاقت کی بات ہے نا، یہ جو احتجاج ہوتا ہے نا، یہ ہمارا غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ وہ بات سمجھانے کے لیے وہ مولوی صاحب مسجد میں تشریف لائے نا، تو جو پنڈ کا وڈیرا تھا نا، چودھری صاحب پیسے والا، وہ مسجد کی صفائی کر رہا تھا باہر سے۔ مولوی صاحب نے مانجا پکڑ لیا، فرمایا وہ کیا کر رہے ہو؟ چودھری صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا صفائی کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ صفائی مسجد کی کریں بڑا ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا او چھڈ، یہ مانجا مجھے پکڑا، یہ کسی غریب کے لیے لینے دے، تو بڑا چودھری بنا ہے، تو کوئی اور کام کر، تو کوئی پیسے والا کام کرنا، تو کسی اور کام آ، یہ غریبوں کے لیے چھوڑ دے۔ یہ احتجاج کرنا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تمہیں تباہ کروانے کے لیے کھڑے ہیں، بس اتنا بول دینا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تباہ کرنے کے لیے، تمہارا بیڑا غرق کروانے کے لیے۔ چونک میں 15 منٹ کان پکڑ لو جی، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ حق غریبوں کا تو ہوتا ہے، یہ احتجاج کرنا یہ غریبوں کا ہوتا ہے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس فوج ہو اور بڑا مان ہو۔ 23 مارچ کو بڑے دکھاتے ہو جناب، یہ ہمارے پاس ٹینک ہے، یہ ٹینک ہے، یہ اسلحہ ہے، وہ شادیوں پہ جلانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ اسلحہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ شادیوں پہ جلانے کے لیے رکھا ہوا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے آ کے تلوار تو نہیں چلانی، اب ابو عبیدہ بن جراح نے آ کے تلوار تو نہیں چلانی، اب یوسف بن تاشفین نے اٹھ کے تو نہیں آنا، اب ٹیپو سلطان نے نہیں آنا، ظہیر الدین بابر نے نہیں آنا، صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا۔
اس لیے کہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، ان کی روحیں آپ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کام تو آپ نے کرنا ہے، یہ تو محمد عربی کے غلاموں نے کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم تو آج بھی تیار ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کون سی جائیدادیں ہیں جو ہم ڈرتے پھرے میں ہم نے نہیں جانا۔ ہم تو میدان عمل میں اترنے کے لیے آج بھی الحمدللہ تیار ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں کہ ڈی ایچ اے میں 7 پلاٹ ہیں وہ رہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تیار ہیں الحمدللہ۔ اس لیے جرت تو کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے وہ لوگ تو کہا کہ جب قرآن پڑھا نا تو میں نے کہا کہ یہ دکھائیں تو صحیح یہ ہے کیا؟ کہا نہیں، میں تو وضو کر کے آیا تو میری بہن نے وہ مجھے کھول کے سورۃ طٰہٰ، میں نے کہا ذرا آپ پڑھ کے سناؤ۔ کہتے ہیں میری بہن نے قرآن پڑھا نا تو میرے جیسا شخص، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اتنا سخت تھا کبھی رویا ہی نہیں تھا۔ اور رب نے فرمایا نا کہ وہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے تم دیکھو گے جب یہ پڑھا جاتا ہے نا تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے جیسا سخت جو کبھی رویا نہیں تھا میں قرآن سن کے رو پڑا، قرآن سورا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری بہن کہنے لگی عمر بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا بس در مصطفیٰ پہ لے جاؤ۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرے نا ایسے نہیں لے کے جانا، پہلے رسیوں سے میرے ہاتھ باندھ دو اور تلوار میرے گلے میں لٹکا دو، اس لیے کہ میں مارنے کے ارادے سے آیا تھا، اور بلکہ فرمایا کہ مجھے مار مار کے در مصطفیٰ پہ لے کے جاؤ۔ کروں آیا سا مار مقامنے نو مینو مار دے لے چلو، متا عمر دی عمر برباد ہوئے جسے عمر سوار دے لے چلو۔ فرمایا لے چلو۔ اب در مصطفیٰ پہ پہنچے، اب حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں اور آگے دروازے پہ بلا کون کھڑا ہے؟ اسد اللہ و رسولہ، حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا، ایک صحابی نے آواز دی، کہا کہ اے امیر حمزہ وہ عمر آ رہا ہے۔ کہا آنے دو، کوئی بات نہیں۔ کہا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، فرمایا آنے دو، وہ عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں، کوئی بات نہیں آنے دو۔ جب یہ شور سنا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ جلدی سے اٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی محبت کبھی دیکھی نہیں تھی، حضور کی چادر رحمت بھی گر گئی، حضور جلدی سے گئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ یا رسول اللہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کھول دو۔ یا رسول اللہ وہ اس ارادے سے آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ آیا نہیں، میں نے خود بلایا، میں نے رات کو رب سے مانگ کے عمر لیا ہے۔ یہ فاروق اعظم کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب پہنچے نا در مصطفیٰ پہ، فاروق اعظم کا سر جھکا ہوا ہے اور میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ حضور علیہ السلام نے دست مبارک فاروق اعظم کے کندھے پہ رکھا۔ حضور نے فرمایا عمر کدھر آئے ہو؟ ذرا سا چہرہ اٹھا کر والضحیٰ کو دیکھا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیں، حضور غلام بنا لیں۔ میرے مصطفیٰ نے ایسا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ایسا محبت کے ساتھ، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا یہ آیا نہیں ہے، میں نے مانگ کر لیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اس لیے آج بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو، آج بھی ہم قرآن پر آ جائیں جو قرآن ہمیں کہتا ہے، تو فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ قرآن میں شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہری بیماری ہو پھر بھی شفا ہے، اور اگر باطنی امراض لگ جائے، دل کی کوئی بیماری ہو جائے تو فرمایا پھر بھی شفا ہی شفا۔ یہ دو جملے، ایک اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس نے تمام اسلامی ممالک کا بیڑا غرق کر دیا، اور ایک دوسرا جملہ کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں جو دل پہ پردہ ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا نا۔ کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اس نے آدھی انسانیت کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ دل میں پردہ ہونا چاہیے، دل میں داڑھی ہونی چاہیے، اور دل میں داڑھی وہ ایک وال جو ہے دل کا بند ہو جائے بیڑا غرق ہو جاتا، اتنے وال آگے تو دل کا تو ستیہ ناز ہو جائے گا۔ داڑھی چہرے پہ ہونی چاہیے۔ یہ داڑھی بڑی ویسے سیانی ہے، یہ کبھی خسرے کے منہ پہ نہیں آئی، کبھی عورت کے چہرے پہ نہیں آئی، یہ مرد کے چہرے پہ آتی ہے، اور آ کر اس کو بتاتی ہے اوے تو مرد ہے۔ یہ کاٹ کے کہہ دیتا ہوں نہیں میں وہ نہیں،
یہ پھر کہتی ہے تمہیں اور نہیں تو مرد ہے، یہ پھر صبح کو کاٹ کے کہتا ہو نہیں نہیں میں وہ نہیں ہوں۔ اس لیے یہ داڑھی کچھ بتاتی ہے، یہ امامہ کچھ بتاتا ہے، یہ لباس کچھ بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تنگ آسانی، ہر کوئی مست میں ذوق تنگ آسانی ہے، تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، قرآن ہم پڑھتے بھی نہیں۔ وہ دور آپ دیکھو جس نے قرآن سے محبت کی ہے نا، یقین کریں، دیکھیں وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص جو دنیا سے چلا گیا، اس کا ویسے تو کوئی نیک عمل نہیں تھا، لیکن جب چلا گیا نا تو اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ کتنے سال گزرے، 2 سال 3 سال عذاب قبر ہوتا رہا۔ اچانک سے اس کی قبر میں نا جنت کی طرف سے کھڑکی کھل گئی، جنت کی ہوائیں آنے لگی۔ اس نے عرض کی یا اللہ یہ میرا عمل تو کوئی ایسا کوئی نہیں۔ کہا جب تو دنیا سے آیا تھا نا تو نے ایک پیچھے بچہ چھوڑا تھا، آج وہ بچہ 3-4 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ مسجد میں گیا اور قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر اس نے اپنی تھوتھلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تیرا بیٹا ننھی زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں تجھے قبر عذاب دوں۔ اللہ اکبر۔ تو رب یار اتنا کریم ہے، اس کے در پہ آ کے تو دیکھو، اس کے در پہ آ کے دیکھو، جھولی پھیلا کے دیکھو، بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اللہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ گے تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ قرآن پہ آ جاؤ گے تو روشنیاں بکھر جائیں گی، راستے درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔